بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری اہم چیز کمیونیکیشن سکل ان دا لائٹ آف سیرہ میں جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی کمیونیکیشن کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنانا چاہتے ہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوے سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ مخاطب کی نفسیات کو سمجھ کے پھر رسپانس کرتے تھے، پھر بات کرتے تھے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ کر جب سوچنے لگ جائیں پھر آپ صحیح معاملے کو اپروچ کر پائیں گے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو عام سی دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ ایک چشمہ ساز شخص جو ہے جو دکان لگا کے بیٹھا ہے، آپ کی آنکھیں، آپ کی بینائی کچھ کمزور پڑتی ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ میری بینائی کچھ کمزور ہے، مجھے چشمہ جو ہے نا وہ لگانا ہے، مجھے کچھ ریکمنڈ کریں۔ وہ اپنا چشمہ اتارتا ہے اور وہ آپ کو لگا دیتا ہے کہ یہ لیں، آپ یہ میرا چشمہ استعمال کریں۔ آپ اس کے چشمے کو پہنتے ہیں، وہ چشمہ بہت زیادہ تیز نمبر کا ہے، تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اب تو مجھے پہلے کچھ نہ کچھ نظر آ رہا تھا، اب وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ آپ اس سے کہتے ہیں دیکھیں بھائی، مجھے تو پہلے کچھ نہ کچھ نظر آ رہا تھا لیکن اب نہیں نظر آ رہا، اور دکاندار آپ سے یہ کہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، میں 10 سال سے اس چشمے کو پہنتا ہوں، مجھے تو نظر آتا ہے۔ گویا آپ اس پوری سٹوری میں آپ کیا کریں گے، آپ اٹھ کے چلے جائیں گے۔ لیسن ہمیں یہ ملتا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ اپنی طرح ہی سب کو سمجھنے لگیں گے، آپ سمجھیں گے کہ میری عقل کے لیول پہ سب لوگ ہیں، آپ سمجھیں گے میری سطح کے اوپر سب لوگ ہیں، آپ سمجھیں گے سب کو وہ انوائرمنٹ ملا ہے بچپن سے لے کے اب تک جو مجھے ملا ہے، جو مجھے درست ہونے کی توفیق اللہ نے دی ہے وہ سب کو دی ہے، تو پھر آپ ٹونٹ ہی کریں گے۔ جیسے مسجد میں آنے والا ایک شخص مثال کے طور پہ دیکھا اس نے کوئی نماز میں گڑبڑ کی ہے، تو آپ نے جو ہے نا اس کو اس طریقے سے سمجھایا کہ تینوں اے ہی نہیں پتا یار، اے تم غلطی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ غلطی کر رہے ہیں بھائی۔ تو گویا ہم اس کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود بیچارہ شرمندہ ہوتا ہے اس بات سے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور قرآن کریم سے بہت سی آیات ہمیں سمجھ آتی ہیں جو مخاطب کی نفسیات کو سمجھنے کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ پہلی بات جو حدیث مبارکہ میں آپ کو ملے گی وہ ثمامہ بن آثال کا واقعہ ہے، صحیح بخاری میں 4372 نمبر پہ، کہ ثمامہ بن آثال جو یمامہ کے گورنر تھے، جب پکڑ کے لائے گئے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باندھ دیا گیا انہیں، آپ نے اپنے بارے میں ان سے پوچھا، انہوں نے بڑی بدتمیزی سے بات کی، بڑے جو ہے نا وہ پھر آپ دیکھتے ہیں ان کا بعد میں اسلام لانے کے بعد جو کمنٹ تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کے چہرے سے برا چہرہ مجھے کوئی نہیں لگتا تھا، آپ کے دین سے برا دین مجھے کوئی نہیں لگتا تھا، اور آپ کے شہر سے برا شہر مجھے کوئی نہیں لگتا تھا۔ لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن اس سے بات کی، دوسرے دن کی، تیسرے دن کی، اور ظاہری بات ہے جب ایک شخص باندھا ہوا ہے تو آپ اس کی جگہ پہ رکھ کے سوچتے ہیں کہ جب ایک شخص تکلیف میں ہے تو وہ ظاہری بات ہے اس کے تاثرات اس طرح نارمل تو نہیں ہوں گے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے ایکشن لے لیتے اس کے اوپر تو ظاہری بات ہے جس طرح بادشاہ کرتے ہیں کہ بھائی اس نے گستاخی کی تو گستاخی کی کیسے، اس کو قتل کر دیا جائے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں ثمامہ بن آثال کلمہ پڑھ کے جو ہے نا وہ مسلمان ہو گیا، اور پھر اسی طریقے سے بہت سے واقعات اور بھی ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال سے زیادہ خدمت کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کو، چھوٹے بچے تھے نا، کئی دفعہ بھیجا کام کے لیے تو وہ کام بھول گئے اور راستے میں کھیلنے لگ گئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو انس خود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ مجھے پتہ لگتا آپ کی ناراضگی کا آپ کی مسکراہٹ سے۔ اگر دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کی جگہ پہ رکھ کے نہ سوچتے کہ یہ بچہ ہے چھوٹا، اس کا ذہن اس طریقے سے ہے، اس کی اس طریقے سے ابھی گروتھ نہیں ہوئی، اتنی میچورٹی نہیں آئی اس کے اندر، میں جو اس کو پکڑوں کہ تمہیں تو میں نے یہ کام بھیجا تھا اور اس کو میں مارنے لگ جاؤں تو یہ طریقہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو گویا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کے اسوہ بتایا کہ یہ دیکھیں کہ میں کس طریقے سے ایک بچے کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلق رکھ رہا ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیں اس سے ایک بہت بڑی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کیس آیا، ایک نوجوان آیا اور آ کے اس نے کہا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے آپ اجازت دیں، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں کتنی بری بات ہے نا، دیکھنے میں تو یہ لگتی ہے کتنی بری بات ہے کہ جو بھی آ کے اس طرح بات کر لے ہمارے قاری صاحب سے، ہمارے مولوی صاحب سے، ہمارے عالم دین سے، یا ہمارے کسی بھی بزرگ سے، کسی بچے سے، تو فوراً سے ایک بہت برا ایک امپریشن کیا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ پکڑ لو اس کو بھائی اور اس کی پھینٹی لگاؤ، اس نے اس طرح کی بات کیسے پوچھ لی، اتنی گستاخانہ بات۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مخاطب کی نفسیات کو سمجھتے ہیں، آپ دوسرے کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اس کی تربیت کچھ اس لیول سے ہوئی ہوگی، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاموشی سے بات سنی اور سننے کے بعد اس کو کہا کہ دیکھو
آپ کیا چاہتے ہو کہ آپ کی والدہ کے ساتھ کوئی اس طرح کا برا کام کرے، آپ کی بہن کے ساتھ کوئی اس طرح کرے، آپ کے فلاں رشتہ دار کے ساتھ کوئی ایسے کرے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں یہ نہیں چاہتا۔ تو کہا کہ دیکھو تم کسی کے ساتھ برا کرو گے تو وہ کسی کی والدہ ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، تو اس کو پھر جا کے یہ جو ہے نا وہ ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ یہ بات سمجھ آئی۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو سامنے آنے والا شخص تھا اس کو کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس کی جگہ پہ، اس کے لیول پہ، اس کے عقل پہ جا کے سوچتے تھے۔ اچھا بعض لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو مثال کے طور پہ صرف سنی سنائی بات پہ ریاکشن دیتے ہیں نا، کہ ایک بات کو صرف سنا ہے تو اس پہ ریاکشن دے دیا، ایک بات کو صرف دیکھا ہے تو اس پہ ریاکشن دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو انسان کا یہ چیز ہے نا کہ صرف سننے پہ، آج کل ظاہری بات ہے کہ فیک ویڈیوز، فیک آڈیوز، اس طرح کی ساری چیزیں موجود ہیں، تو اس کے اوپر انسان بہت زیادہ غصہ اور بہت زیادہ تناؤ کا جب شکار ہوتا ہے تو انسان کی سننے میں بھی کمی ہو سکتی ہے نا۔ میں نے بہت سے جملے ایسے ہو سکتے ہیں جو ہم جو ہے نا وہ اس طریقے سے بولتے ہیں کہ سننے میں اس کے جو ٹھہراؤ ہے اس کی وجہ سے وہ جملہ بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے۔ تو ہم صرف سننے پہ جب بلیو کریں گے، صرف دیکھنے پہ بلیو کریں گے تو ہم معاملے کی ایگزیکٹ جو ہے نا وہ سمجھے سولوشن کی طرف نہیں پہنچ پائیں گے۔ کیوں قرآن کریم بھی جب اس چیز کو بیان کرتا ہے تو آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سماعت بھی دی ہے، بصارت بھی دی ہے۔ یہ ساری چیزیں محدود ہو سکتی ہیں، جیسے انسان یہاں بیٹھ کے سوچے کہ یار یہ سورج جو ہے وہ سامنے سے طلوع ہو رہا ہے، یا انسان یہ سوچے سامنے اگر مثال کے طور پہ دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے بیٹھا تو کہ سمندر سے سامنے سے سورج نکل رہا ہے، تو یہ آنکھیں تو یہی سمجھا رہی ہیں اسے، لیکن انسان فوراً سے عقل کی طرف وہ معاملہ لے جاتا ہے، اس میں پروسیس کرواتا ہے، وہاں پہ انالیسس جب ہوتا ہے تو وہ جواب یہ نکلتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے جو آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ تو گویا انسان کو اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کے بعد انسان کو اپنی عقل کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ بات بھی کہی ہے کہ لہم قلوب لا يفقهون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل۔ جو یہ ساری چیزوں کا استعمال نہیں کرتے تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جانوروں کی مانند ہیں۔ تو گویا ہمیں جو تھرڈ پوائنٹ سمجھ آتی ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ یہ ہے کہ مخاطب کی نفسیات کو سمجھنا اور پھر معاملے کو اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا، یہ پیغمبر کائنات علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سمجھ آتی ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔